بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کی آخری فوجوں میں سے ایک فوج ترک کب اور کیسے اسلام سے متعارف ہوئے؟ کیا وہ جبر کی وجہ سے مسلمان ہوئے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، یا کوئی اور وجہ تھی؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ترک کیسے مسلمان ہوئے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کچھ انبیاء ترکوں میں بھیجے گئے تھے، لہٰذا وہ آخری زندگی اور خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ واحد قوم تھی جو بت پرست نہیں تھی اور ایک سچے خدا پر یقین رکھتی تھی۔ ایک بازنطینی مورخ سیمو کاٹا نے ترکوں کے قبل از اسلام عقیدے کے بارے میں یوں کہا: ترک ایک خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس کے لیے گھوڑے، مویشی اور بھیڑیں قربان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق ترکوں کا ایمان اسلامی عقیدے سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے علاوہ ترکوں کی سمجھ، جو کہ آسمان ہمارا خیمہ ہے، سورج ہمارا جھنڈا ہے، اسلامی فریضے کے مطابق پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی ایک اور مماثلت ہے۔ ترکوں میں اسلام پہلی بار کب آیا؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان ابتدائی معرکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے۔ سن 642 میں مسلم فوج نے نہاوند کی جنگ میں سلطنت فارس کو گرا دیا اور پھر آگے بڑھ کر قفقار کے علاقے تک پہنچنے کے بعد سیکمہت کی سرحدوں تک آ گئی۔ اس دوران ترکوں اور عربوں کے درمیان معمولی سرحدی تنازعات کی صورت میں ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ چونکہ عرب اس حدیث کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکوں سے لڑنے سے گریز کیا۔ وہ ترکوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکنا نہیں چاہتے تھے۔ نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10-15 سال بعد چند ترک باشندے اسلام سے متعارف ہونے لگے۔ جیسے ہی ترکوں نے بتدریج اسلام قبول کرنا شروع کیا، اموی خلافت کی قوم پرستانہ سوچ اور نو مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کرنے کا نقطۂ نظر اسلام کو پھیلانے میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اموی اس حد تک پہنچ گئے کہ ترکوں سے بھی لڑنے لگے۔ مزید یہ کہ جنگوں کے درمیان امویوں کے غیر اسلامی اقدامات نے ترکوں کو اسلام سے اور بھی دور کر دیا، اور تب حال ہی میں مسلمان ہونے والے ترکوں نے امویوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا۔ امویوں کی ناانصافیوں کے سامنے ترکوں نے سوال کیا: کیا واقعی اسلام یہی ہے؟ ترک نہ صرف مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اموی خلافت کی غیر اسلامی روش کی بدولت مذہب کو مزید جاننے سے رک گئے۔ بدقسمتی سے اموی مسلمانوں سمیت سب کو ستاتے رہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں: کیا ترک زبردستی مسلمان ہوئے؟ اس دور میں ترکوں پر امویوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک غلط تاثر پیدا ہوا کہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اگر ترکوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا تو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے پرانے عقیدے کی طرف کیوں نہیں لوٹے؟ در حقیقت اس بات سے قطع نظر کہ اس طرح کا ظلم ہوا یا نہیں، اگر دین اسلام کو حق تسلیم نہ کریں، انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام اپنے جوہر میں کسی بھی قسم کے جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ ترک دل سے اور اپنی پسند سے ایک طویل عمل کے بعد مسلمان ہوئے۔ ویسے یہ عمل کیسے شروع ہوا؟ ترک دوبارہ اسلام کے قریب کیسے پہنچے؟ سن 750 میں ایک بڑی بغاوت اور خانہ جنگی کی بدولت اموی دو حصوں میں بٹ گئے۔ نتیجتاً بنو امیہ کی جگہ خلافت عباسیہ قائم ہوئی اور بنو امیہ کی تمام غلط روشیں ختم ہو گئیں۔ عباسی خلافت کے قیام کے کچھ ہی عرصے بعد ایک جنگ شروع ہوئی جو عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے: طلاس کی جنگ۔ مسلم دنیا میں ہنگامہ آرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چینیوں نے عباسیوں کے سرحدی شہر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ ان کا بنیادی مقصد قبضہ ہی نہیں بلکہ وسطی ایشیا میں اپنے عقائد پھیلانا بھی تھا۔ اس وبا کو شروع کرنے والے چینیوں کو روکنے کے لیے عباسیوں نے دریائے طلاس کے ساحل پر میدان جنگ میں چینیوں کا سامنا کیا۔ ایک بہت اہم چیز تھی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اس واقعہ سے پہلے عربوں نے چینی قوم سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی۔
اس جنگ میں عرب نہ صرف چینیوں بلکہ ترکوں سے بھی لڑنے والے تھے۔ جی ہاں، کارلوک ترک۔ جو لوگ ترک تاریخ کے تاریک ترین دور میں رہتے تھے، غیر مستحکم آمدنی کی بدولت کرائے کے فوجیوں کے طور پر کام کرتے تھے۔ چونکہ چینی جنرل گاؤ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اس نے کارلوک ترکوں کے رہنما سے معاہدہ کیا اور عربوں کا مقابلہ ان کو اتحادی بنا کر کیا۔ چنانچہ طلاس کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں تینوں قوموں نے حصہ لیا۔ جنگ کے ابتدائی دن بہت وحشیانہ تھے اور چینی فوج غیر متوقع طور پر عربوں پر غالب آ رہی تھی۔ اعلیٰ ہتھیاروں اور جدید ٹیکنالوجی کے باعث چینی برتری پر تھے۔ 5 دن تک جاری رہنے والی جنگ کے آخری دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب چینی عربوں کو شکست دینے والے تھے۔ جنگ کی چوتھی رات عباسی جنرل زیاد اور ترک لیڈر کی ملاقات ہوئی۔ کارلوک ترکوں کا لیڈر جانتا تھا کہ چینی ترک نسل کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ چینی فتح مند ہوں۔ معاملہ اب پیسے یا روزی کا نہیں تھا، وہ چینیوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، برسوں سے سامنا کرنے والے ظلم و ستم کی وجہ سے، لیکن وہ امویوں کے ظلم بھی فراموش نہ کر سکا۔ عباسی جنرل زیاد نے وعدہ کیا کہ جو ماضی میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ نئی عباسی خلافت اور ترک اتحادی بنے۔ ترک لیڈر نے زیاد کے خلوص پر یقین کیا اور گاؤں کے خلاف مل کر لڑنے پر آمادہ ہوا۔ لڑائی کے آخری دن کارلوک ترک مسلمانوں کے فریق بن گئے، جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ عربوں نے چینی فوج کے مرکز جبکہ ترک گھڑ سواروں نے اچانک دائیں اور بائیں جانب حملہ کرنا شروع کر دیا۔ چینی جنرل گاؤ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اپنی فوج کو شکست سے روک نہیں سکا۔ چینی فوج بھاری جانی نقصان کے ساتھ جنگ ہار گئی اور بہت سے قیدی پیچھے چھوڑ گئی۔ 751 طلاس کی جنگ عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ چین کی فتح کے ساتھ ختم ہو جاتی تو وسطی ایشیا پر چینی مذہب کا غلبہ ہوتا۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو چین کا سامنا کر سکے، لہٰذا اس جنگ میں عربوں کی فتح نے واقعی اہم پیش رفت کی۔ اسلامی اور ترکی دونوں تاریخوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے وسطی ایشیا کے اسلامائزیشن کی راہ ہموار کی۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس نے عالمی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ایک ایسی ایجاد جسے چین نے باقی دنیا سے چھپا رکھا تھا، مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ ہم ایک ایسی ایجاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے آج ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ کاغذ۔ جی ہاں، کاغذ بنانے کی ٹیکنالوجی کو مسلمانوں اور ترکوں نے اپنی گرفت میں لے کر ایسے اقدامات کیے گئے جس سے نئے دور کی ابتدا ہوئی۔ اس فتح کے ساتھ ہی کمپاس اور بارود بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح عباسیوں نے سنہری دور کے سفر کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھائے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ترکوں اور عربوں کی دشمنی دوستی اور تعاون میں بدل گئی۔ تجارتی راستے کھول دیے گئے۔ صرف یہ ہی نہیں، عباسی خلیفہ المنصور چاہتا تھا کہ ترک خصوصی مہمات میں حصہ لیں۔ ترک جو بغداد میں خلیفہ کے محافظ تھے، غالباً پہلے ترک مسلمان تھے۔ وہ اتنے اچھے جنگجو تھے کہ انہیں سرحدی شہروں جیسے ملاتیا اور اڈانا میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس دور میں اسلام کے لیے ترکوں نے خود کو مکمل طور پر وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف فوجی مہمات میں بھی حصہ لیا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے عباسی خلیفہ نے ایسا کامیاب طریقہ استعمال کیا کہ جنگی کامیابیوں کی طرح اسلام کی اشاعت میں بھی فتح نصیب ہوئی۔ ترک شہروں میں پہلا شہر جس میں لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تاشقند تھا، جبکہ کاراخانی خانیت پہلی بڑی اسلامی ریاست تھی۔ 10ویں صدی کے آغاز میں ایک ترک گروہ نے اسلام قبول کیا۔ بعد ازاں اوغوز ترکوں کے ایک گروہ نے ان کی پیروی کی۔ ان کے سردار کا نام سلجوق تھا۔ اس نے ایک عظیم سلطنت کی طرف پہلا قدم اٹھایا جس کی بنیاد بعد میں رکھی گئی۔ جی ہاں، عظیم سلجوقی سلطنت۔ اس طرح باقی اوغوز ترکوں میں اسلام ایک مروجہ مذہب بن گیا۔ سلجوقی سلطنت کے ساتھ
11ویں صدی کے آغاز سے جب ترک قوم کی فطرت میں پائی جانے والی بہادری کی صفت اسلام کے مقدس مشن کے ساتھ ملی، وہ مشن جو مکہ مدینہ سے شروع ہوا اور ان کی سرزمین تک پہنچا، تو ترکوں نے تاریخ میں اپنا صحیح مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ خلیج ارسلان، الپ ارسلان، سلیمان شاہ، عثمان غازی، محمد فاتح، سلیمان عالی شان صرف ترک خاقان ہی نہیں رہے، وہ اسلام کے پیغام کو دور دراز کی سرزمینوں تک بھی لے گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ یونس ایمرے، احمد یسوی، رومی اور بہت سے دوسرے تھے۔ ان جیسا خاصا اثر رکھنے والے صوفی اماموں نے وسطی ایشیا کی اسلام سے وفاداری میں بہت اضافہ کیا۔ اسلام ایک الہی اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلام اپنے جوہر میں جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی بھی دوسرے سے بہتر نظام پیش کرتا ہے، اور اسلامی اقدار انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ یہی عوامل ہیں جن کی وجہ سے ترک اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوئے۔ ترکوں نے مسلم دنیا اور اس کے مذہبی مکاتب کی ہمیشہ خدمت کی ہے۔ انہوں نے اسلامی مقصد کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اسلامی اقدار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کر اور انہیں اپنا رہبر مان کر ہی وہ انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور ان کی جد و جہد کو مثال کے طور پر لیں، جس میں انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کی بجائے ایک عظیم مقصد کے لیے زندگی گزاری۔ اپنے وقت کے بہت سے بہانوں کے پیچھے پڑے بغیر ایسی زندگی گزاری جس سے اللہ راضی ہو اور جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایک ایسی نسل بن جائیں گے جس پر پچھلے لوگ مذمت کریں گے اور آنے والے شرمندہ ہوں گے۔ ایک ترک کے متعلق سوچتے ہوئے اگر ایک مسلم شناخت ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔